لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. क्या भला तुमने वो शख्स देखा
جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہے اور اسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے علم کے ساتھ، اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اللہ کے سوا اسے اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بات یہ جاری تھی کہ قرآن مجید پر عمل کرنے میں، قرآن کی طرف آنے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، بنیادی جو بڑے بڑے بیریئرز ہیں جو کھڑے ہم نے کر رکھے ہیں اپنی بدقسمتی سے، ان میں سے ایک رکاوٹ، ایک بیریئر یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی یہ بہت بڑا ناسور ہے، انتہائی خطرناک زہر ہے جو انسان پر اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان تباہ کر دیتا ہے۔ خواہشات کا غلام نہ اسے دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ قبر میں سکون ملے گا، اور نہ کل قیامت کے دن سکون ملے گا۔ انسان کے لیے جو حقیقی راحت ہے، حقیقی سکون، کیونکہ دل میں سکون ہو تو سارے جسم اور ساری زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اگر دل میں سکون نہیں ہے تو پھر پیسے سے انسان کو کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، تو اچھی گاڑی انسان کو پرسکون نہیں کر سکتی۔ اگر دل کہیں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں غوطے کھا رہا ہے، تو یہ جو ظاہری رنگ روغن ہیں، دنیا کی ظاہری زینتیں اور آسائشیں ہیں، یہ انسان کی زندگی کو پرسکون نہیں بنا سکتے۔ حقیقی سکون دل کا ہے، اور وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کے دل کی حقیقی مسرت اللہ کی غلامی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ تو خواہشات کی پیروی سے انسان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ انسان سکون کی تلاش کے لیے اور سے زیادہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، لیکن جس منزل کے لیے انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور ان خواہشات کی پیروی میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، خواہشات کی پیروی میں رشتہ داریوں کا تقدس بھلا دیتا ہے، خواہشات کی پیروی میں جو عمدہ اخلاقیات ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، انہیں فراموش کر دیتا ہے، تو رفتہ رفتہ انسان کی جو سکون کی منزل ہے وہ اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور نتیجے میں انسان کی زندگی بے سکونی سے بھر دی جاتی ہے۔ اور یہ خواہشات نفس کا معاملہ ایسا ہے، قرآن مجید نے اس کے لیے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے ہوا۔ یہ جو ہوا ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کوئی خالی چیز کے، خالی، اندر کچھ نہیں ہے۔ تو خواہشات بھی ان کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے ہوا کے معنی ہوتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف آنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ جب انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ بلندی سے زوال کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورہ القاریہ میں اللہ نے فرمایا اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس آدمی کے نیکیوں والے پلڑے ترازو ہلکے ہو گئے، یعنی ان میں نیکیاں تھوڑی ہیں، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گڑا ہے، گڑا، ہاویہ کا لفظ یہاں ہے، ہاویہ۔ یہ ہاویہ کا لفظ بھی ہوا سے بنا ہے، یعنی یہ خواہشات ایسی خطرناک اور بری چیز ہیں، اگر انسان ان کی پیروی کرتا رہے تو انسان ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بے قابو گھوڑے پر بیٹھ جائے، اتھرا گھوڑا، اتھری گھوڑی کہتے ہیں، اس کی لگامیں بھی نہ ہوں، کنٹرول انسان کے پاس نہیں ہے،
اور وہ بے قابو ہونے والا گھوڑا، اتھرا گھوڑا، لگاموں کے بغیر انسان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہ اپنی مرضی سے گھوڑا بھاگنا شروع کر دے، تو بتائیے بیٹھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ خواہشات کا معاملہ بالکل اسی نوعیت کا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیٹھ پہ سواری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خواہشات بے لگام گھوڑے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی صورتحال پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت پڑھی ہے میں نے، اللہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ ایمان والے لوگ جب ان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کی بات مانتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ فاللہ احق ان تخشوا، سب سے زیادہ ڈر مومن آدمی کے دل میں اللہ کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کو امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں، کسی اور پر نہیں ہوتی۔ جب انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے، اسے سب سے زیادہ محبت اپنی خواہشات کے ساتھ ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ ڈر اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اگر پوری نہ ہوئی تو کیا بنے گا، اسے سب سے زیادہ امید اس بات پہ ہوتی ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو یہ فلاں کام ہو جائے گا۔ یہ دو متضاد صورتحال ہیں۔ جو رب کا غلام ہے وہ رب کی غلامی میں اسی سے محبت کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے اور اسی پر امید رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو خواہشات کا غلام ہے وہ خواہشات سے محبت کرتا ہے، وہ خواہشات پوری نہ ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کی امیدوں کا محور اس کی خواہشات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نے خواہشوں کو الہ بنایا۔ حقیقی الہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ حدیث پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا معبود اللہ کے سوا، سب سے بڑا طاغوت جس کی پوجا ہو رہی ہے، طاغوت بڑے ہیں، کوئی لکڑی کے ہیں، کوئی پتھر کے ہیں، کوئی کھڑے ہیں، کوئی پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا طاغوت جس کی پوجا ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتا، جو کھڑا نہیں ہوتا، پڑا نہیں ہوتا، وہ طاغوت خود انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشات ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر، تم نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر۔ عَلَىٰ عِلْمٍ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ گمراہ ہونے کے لائق ہے، اللہ نے اپنے کامل ترین علم، لا محدود علم، اللہ کا علم جو بے حد و حساب ہے، اللہ کا علم جو کائنات کی ہر چیز کو لپیٹے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کو علم تھا ایک بندہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم غیب ہے، اللہ کا جو دائمی علم ہے، اللہ کا جو غیر محدود علم ہے، بے حد و حساب، اس کو پتہ تھا اس نے راہ راست پہ نہیں آنا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ علی علم کے دوسرے معنی یہ ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اسے حقیقت ساری معلوم ہے، جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے حقیقت ساری معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں وہ سچی دعوت ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ یہ سب کچھ پتہ ہے تو پھر اس راستے کی طرف آتا کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات۔ پتہ ہے نبی کی بات مانے گی، خواہش نہیں چلے گی، پتہ ہے وحی کو وحی مان لیں گے، خواہش نہیں چلے گی، پتہ ہے اللہ کو الہ مان لیں گے تو خواہش نہیں چلے گی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ سب اس باتوں کو حقیقت جان کے پیروی نہیں کر رہے تھے، جانتے تھے کہ اگر ہم نے نبی مان لیا، کتاب مان لی سچی، اللہ کو اپنا الہ ہونے کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر خواہشیں نہیں چلیں گی۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، اللہ کو الہ بھی مانو، نبی کو رسول بھی مانو، قرآن کو کتاب ہدایت بھی مانو، اور خواہشات کی غلامی بھی کر لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک کی بجائے دو معبود بنا لو۔ اور یاد رکھیے ایک میان میں کبھی دو تلواریں نہیں رہ سکتی، دو محبتیں برابر نہیں چل سکتی، اللہ کی محبت کے ساتھ خواہشات کی محبت نہیں چل سکتی، یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے
کہ راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو دو رضائیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کبھی کامیابی سے پار نہیں لگ سکتا. اسے سب پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، پھر اس کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات. نتیجہ یہ ہوا ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دلوں پر مہر لگا دیا. مہر لگانے کے معنی کہ سیلڈ کر دیا. سر بمہر دبائیں، اشتہار چھپتے ہیں اخبار میں، سر بمہر، سیل لگی ہوئی ہے. جی سیل دیکھ کے چیز خریدیں، اگر سیل کھلی ہو تو چیز نہ خریدیں. اللہ نے سیل کر دی ہیں، بند کر دی ہیں دل ان کے. ایسے بند کیے ہیں باہر سے روشنی اندر نہیں جا سکتی، اندر کی ظلمات اب باہر نہیں آ سکتی. باہر سے پاکیزگی اندر نہیں جا سکتی اور اندر کی غلاظتیں باہر نہیں آ سکتی. ایئر ٹائٹ کر دیا اللہ نے اسے. دل بھی بند ہو گیا اور اس کی سمع بھی بند ہو گئی. اور پھر فرمایا وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا. آنکھوں سے صحیح راستہ دیکھ نہیں سکے، کانوں سے صحیح بات سن نہیں سکے گا. ذرا تصور تو کریں ہماری حالت کیا ہے. کیا سچی اور حقیقی بات ہمیں اچھی لگتی ہے اور سننے کے بعد قبولیت کی اندر خواہش پیدا ہوتی ہے؟ جب پتہ چل جائے یہ اللہ کا فرمان ہے، جب پتہ چل جائے یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، جب پتہ چل جائے یہ پیارے پیغمبر کی سیرت ہے، جب پتہ چل جائے اللہ کے رسول کا عمل ہے، جب پتہ چل جائے سارے جہانوں کے رب کا فرمان ہے، یہ شہنشاہ کا فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے، تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی بات مانیں، اس پر عمل کریں. یا وہ بے نمازوں والے بہانے ذہن میں آتے ہیں، اچھا جی چلو پھر دعا کر دے سارے پاس. بے نمازوں والے بہانا جی کپڑے پلید دے، اور کپڑے پلید نہیں ہوتے، دل پلید ہوتا ہے. انسان مسلمان ہے، نماز پڑھنی ہے اور کپڑے پلید ہیں اس کے. کپڑے پلید نہیں ہوتے، دل پلید ہوتا ہے. دعاؤں کا بہانہ کر کے انسان قرآن پر سنت پر عمل کرنے سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ بات کیا ہے؟ اللہ نے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے. اللہ نے قرآن میں ڈرایا ہے اس بات سے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کا فرمان پہنچے، اللہ کے نبی کا اعلان پہنچے کہ آ جاؤ بات سنو، فوراً لبیک کہا کرو، فوراً، کسی تاخیر کے بغیر. ایک محدث تھے، ساری نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے وقت ان کی حالت ہی ہوتی تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ساری نمازوں کی پابندی کیا کرو، خاص طور پہ وسطی نماز کی، درمیانی نماز کی. درمیانی نماز سے مراد اکثر محدثین، اکثر علماء کا قول ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے. وہ سنار تھے، سنار، جیولری کا کام کرتے تھے، زیورات بناتے تھے. اللہ اکبر، ہتھوڑی اٹھائی ہوئی ہے ضرب لگانے کے لیے، ہتھوڑی اٹھائی ہوئی ہے ضرب لگانے کے لیے، اور کان میں آواز پڑ گئی عصر کے وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ضرب بھی نہیں لگاتے تھے. وہ والی جو ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑی اٹھ چکی ہوتی تھی، وہ ضرب بھی نہیں لگاتے تھے، ہتھوڑی ویسے ہی رکھ دیتے تھے اور نماز کے لیے چل پڑتے تھے. بات اللہ کی ہو، بات اللہ کے نبی کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان ہو شہنشاہ کا، اور سیرت ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور منہ دوسری طرف ہو جائے، یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات تم تک پہنچے تو فوراً لبیک کہا کرو، فوراً. کوئی تاخیر نہیں، کوئی التوا نہیں، کوئی بہانہ نہیں. اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَاعْلَمُوا، خبردار کہ خبردار ہو جاؤ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اگر تم نے تاخیر کر دی عمل کرنے پر تو پھر اللہ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پردہ حائل کر دیتا ہے، پھر عمل کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. جب بہانہ آئے، جب انسان کہ اچھا سوچیں گے، اچھا جی پھر دعا کر دو ساڈے واسطے، اتنی تاخیر ہونے کے تک ایسا ممکن ہے، ڈرو اس بات سے اللہ ایسا پردہ حائل کر دے کبھی اس پر عمل کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو. یہی بات اللہ نے فرمائی. خواہشات کا پیروکار ہے، سارا کچھ پتہ ہے، قرآن حق ہے،
اللہ حق ہے، سچا معبود ہے، نبی سچے ہیں اللہ کے، سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے، راستے بند کر دیے ہیں، سننے کے، سمجھنے کے، غور کرنے کی ساری صلاحیتیں اللہ نے چھین لی ہیں۔ اور پھر فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہو؟ اور اس بے ہدایتی کا سامان کس نے فراہم کیا؟ خود اس نے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنے معاملات میں خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ نے بڑا ڈرایا ہے اس سے، اپنے نبیوں تک کو ڈرایا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، اور اس بادشاہت کے لیے اللہ نے ان کو کئی وہ تربیتی کورسز ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، ٹریننگ کورسز، اللہ نبیوں کی بھی تربیت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے بن جائیں، جو انہوں نے تربیت کی ہے اللہ ہمیں وہ تربیت لینے والا بنا دے۔ صحابہ کرام نے تربیت لے لی تھی، وہ ٹریننگ کورسز سارے پورے کیے تھے، اور اللہ نے ان کو پورے نمبر دے دیے۔ اللہ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، ہم وہ تربیت لینے والے بن جائیں۔ اللہ نے نبیوں کی تربیت کی، خود اللہ نے تربیت کی۔ داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر اور ایک ٹریننگ کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم آپ کو زمین میں بادشاہ بنا رہے ہیں، حکمران بنا رہے ہیں۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرنے ہیں۔ آپ کو جو بادشاہت مل رہی ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، یہ جو خواہشات کی اتباع ہے یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گی۔ گویا ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے نفسانی خواہشات کا راستہ۔ انسان دونوں راستوں پہ نہیں چل سکتا۔ اگر انسان خواہشات کے پیچھے چلے گا اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی ہدایت پہ چلے گا انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ جی حضرات، یہ دو الگ الگ راستے ہیں، ایک ہے ہدایت اللہ کی، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، اور ایک طرف ہے انسان کی نفسانی خواہش۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سورہ قصص ہے پارہ نمبر 20، قرآن کی بات کرتے ہوئے وہ اہل مکہ قرآن کے حوالے سے ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نے لکھی ہوئی کتابیں دی تھی اکٹھی، اس نبی کو ویسی کتابیں کیوں نہیں ملتی اکٹھی لکھی ہوئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے جو لکھی ہوئی اور اکٹھی کتابیں دی تھیں، کیا ان لوگوں نے ان کا انکار نہیں کیا تھا؟ لوگ ان کا بھی انکار کرتے رہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب آسمان سے بھیج دیتے نا، لکھی ہوئی کتاب چھپی، اور ظاہر ہے وہ لکھی ہوئی کتاب، وہ کاغذ کس کا ہونا تھا؟ اللہ کا کاغذ۔ وہ لکھائی کس کی ہونی تھی؟ اللہ کی لکھائی۔ وہ پرنٹ کیسا عمدہ، کاغذ کتنا شاندار ہونا تھا، اس طرح کا کاغذ، اس طرح کی روشنائی، اس طرح کی سیاہی، زمین میں اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہونا تھا۔ تو کاغذ کو ہاتھ لگا کے دیکھتے کیسے، یار جادوگری لگ رہی ہے بڑی کمال کی۔ یعنی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب بھی آتی تو وہ دنیا کی کتابوں جیسی نہیں ہونی تھی، اس کو بھی انہوں نے جادوگری ہی قرار دینا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ جیسی کتاب کیوں نہیں آئی؟ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ چلو تم ایسا کرو، میری کتاب بھی چھوڑو، موسیٰ عیسیٰ، تم ایک ایسی کتاب لے آؤ جو میری لائی ہوئی کتاب کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی کتاب ہو۔ میری کتاب چھوڑو، موسیٰ اور عیسیٰ کی کتاب چھوڑو، تم کتاب لاؤ ایک جس میں میری کتاب کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی باتیں ہوں، میں اس کی اتباع کرنے لگ جاؤں گا، میں اس کی اتباع کروں گا۔ کتنا بڑا چیلنج۔ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، اللہ نے کہا تم بھی ایک صورت بنا لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے آؤ تم، میں اس کتاب کو چھوڑ کے تمہاری کتاب کی اتباع کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے پیغمبر اگر تمہاری بات نہ مانے، ایسی کتاب نہ لائیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر سن لو یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
وہ یا کتاب اللہ سے، اللہ کی سچی کتاب سے انہیں روکنے والی چیز کون سی ہے؟ خواہشات کی پیروی. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اور جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے چل نکلتا ہے، اس سے بڑا گمراہ شخص ہی کوئی نہیں، سب سے بڑا گمراہ. اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا سورہ الف لام سجدہ میں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، جس کو رب کی آیتوں کی نصیحت کی جائے، رب کا پیغام سنایا جائے، رب کے قرآن کی تلاوت کر کے سنائی جائے کہ رب کا فرمان یہ ہے، ہر وہ منہ دوسری طرف کر لے، اس سے بڑا ظالم اس جہان میں کوئی نہیں. اور یہاں یہ فرمایا جو رب کی ہدایت آنے کے بعد منہ دوسری طرف کر لے، خواہشات کے پیچھے لگ دے، اس کائنات میں اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں. تو آئیے اپنا جائزہ لیں. جب رب کا فرمان آتا ہے، جب پیغمبر کی سیرت و سنت آتی ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں یا خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہم اس کو اپنا امام بنا کے، اپنے آنکھوں کا سرما بنا کے اور اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے رکھتے ہیں، یا ہم خواہشات کے اسیر بن جاتے ہیں؟ اگر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے، اپنا راستہ ٹھیک نہیں کرتے، اپنی خواہشات چھوڑ کے قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور خواہشات کے پیچھے لگنے والا شخص، قرآن کا فیصلہ، قرآن کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے، وہ سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گمراہ انسان. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بڑی بڑی رکاوٹوں میں سے قرآن کی طرف آنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کی باتیں ماننے میں، قرآن کی اتباع کرنے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ خواہشات کی پیروی ہے. اور آج ہماری اکثریت خواہشات کی غلام ہے، خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے قیدی بنے ہوئے ہیں، خواہشات کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں. خواہشات نفس کے خلاف کوئی کام کرنے، کوئی بات سوچنے کی ہمارے اندر ہمت و سکت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں خواہشات کی غلامی سے رہائی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک تو مادی نعمتیں ہیں جو دنیا میں رہ جائیں گی، دنیا کی مادی زندگی، عارضی نعمتیں، عارضی زندگی اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گی. اچھا لباس ہے، اچھا کاروبار ہے، گھر اچھا ہے، گاڑی ہے، سب اور دیگر چیزیں نعمت اللہ کی ہے، نعمت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ نے تمہیں وہ بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ دے رکھا ہے. تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے. پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن میں اس کو خیر بھی کہا گیا، بھلائی، کیونکہ حلال کمائی ہو اس سے انسان بڑی بڑی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، خرچ کر کے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، والدین پر، ضرورت مندوں پر، مسجدوں پر، جہاد میں، صدقہ و زکوٰۃ، حج، عمرے، بڑی خیر انسان حاصل کر سکتا ہے. تو ایک نعمت مادی ہیں، ایک روحانی نعمت ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، اسے قدر نہیں ہوتی، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ نعمت دینے والے کو پہچانتا نہیں ہے.
نعمتیں ہیں لیکن نعمت دینے والے کو بندہ پہچانتا نہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کچھ نعمتیں چھینتا ہے، اس کے جسم میں زندگی میں کچھ درد بھر جاتے ہیں۔ جب وہ زندگی میں درد بھرتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ درد دے کے رونے کا بہانہ دیتا ہے۔ نارمل انسان کو رونا آتا ہی نہیں، خوشحال زندگی ہو تو اکثر ہمیں رونا نہیں آتا۔ رونا کب آتا ہے؟ اللہ کے آگے، جب کیفیت تبدیل ہوتی ہے، صورتحال تبدیل ہوتی ہے، تو پھر ایسی تکلیف اور پریشانی دنیا کی جس سے انسان کو اللہ کی پہچان کا راستہ کھل جائے، رب کے سامنے رونے کا ایک سلسلہ قائم ہو جائے اور رب سے تعلق قائم کرنے کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں، اصل نعمت یہ شروع ہوئی ہے۔ اللہ اپنی پہچان دونوں طریقے سے کروا دیتا ہے، نعمتیں دے کر بھی، نہ دے کر بھی، یا دی ہوئی ہوں تو واپس لے کر بھی اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے۔ لیکن ان سارے حالات میں نعمتیں ہیں، ملی ہوئی ہیں تب، نہیں ہیں تب، یا دے کے واپس دی ہیں، سب صورتوں میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ایسی حالت نصیب فرما جو ہم سے تجھے راضی کر دے۔ اصل جو دولت ہے، کمائی، اصل وہ اللہ کی رضا ہے۔ انسان 2 وقت کی روٹی ملتی رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا بند ہو جائے، خدا نہ خواستہ 1 دن 2 دن ہفتہ 15 20 دن روٹی پانی ہر شے بند ہے، بالآخر کئی دفعہ بندے بیمار ہوتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی کمزوری ہو گئی، بازی 15 دن سے کھایا کچھ نہیں تھا، کمزوری ہو گئی تھی، تو بالآخر یہی ہونا تھا۔ کئی دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا، نعمتیں ملنا بند ہو گئی ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کھاتے پیتے فوت ہو یا بھوک کے دوران فوت ہو، پیاس کے دوران، اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اصل چیز یہی ہے میرے دوست۔ اگر انسان ایک فوت ہو جائے اور اس کا اپنا ذاتی گھر نہ ہو، بچے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن اس کو فوت ہوتے وقت یہ فرشتے کہہ رہے ہوں کہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے اور کل قیامت والے دن بھی تیرے دوست ہم ہی ہوں گے، آخرت میں ہم ہی تمہارے دوست ہوں گے۔ اور اس کے گھر میں جہاں اللہ نے اسے پہنچایا ہے، فرشتے ہر دروازے سے آ کے اسے سلام کر رہے ہوں، بتائیے کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اگر دنیا میں کرائے کا گھر تھا تو اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ اور اگر انسان کے پاس کئی کنال کا ایک بڑا محل ہو انسان کے پاس، اور موت کے وقت فرشتے اس کو گرز مار رہے ہوں، اس کے منہ پر تمانچے مار رہے ہیں، اس کی کمر پہ دھونسے مار رہے ہیں، اور وہ اپنی جان نکالنے کے لیے رضامند نہ ہو، جان دینے کے لیے رضامند نہ ہو، مار مار کے اس کا برا حال کر دیں، اور یہاں سے نکلتے ہی اگلے جہان میں جہنم کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے، اس بنگلے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ دعا کریں، یا اللہ جون سی بھی حالت ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تجھے راضی کر لیں۔ پیسہ ہے تو اللہ تجھے راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیں، اگر فقر ہے تو اب بھی اللہ اپنے اعمال سے تجھے راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیں۔ نعمتیں نہیں دیں تب بھی اللہ ہمیں توفیق، مادی نعمتیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم تجھے راضی کر لیں، اور اگر دے کے واپس دی ہیں، یا اللہ ایسی حالت، ایسا ایمان و یقین دے دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نعمتیں چھنتی ہیں تو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دعا کے اندر ہے نا کہ عدل فی قضاؤک، یا اللہ میری زندگی کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو گئے، بندہ کہ یا اللہ تیرا عدل ہے، تو عدل کرنے والا ہے، گھاٹا پڑ گیا، یا اللہ تو عدل کرنے والا ہے، کوئی اور، یا اللہ، یعنی اللہ نے جو کیا وہ عدل ہی کیا ہے، وہ راضی ہے اللہ کے فیصلے پر۔ تو جب بندہ رب پہ راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے اور اپنی رضا کا طلب کرنے والا بنا دے۔ جس طرح ہمارے اندر اور کئی چیزیں کی خواہش ہے کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، سب سے بڑی طلب، سب سے بڑی خواہش، ٹاپ پرائرٹی ہماری یہ بن جائے کہ ہم رب کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کو پھر خوب راضی کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو پرسکون بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر بھی اس کے لیے پرسکون بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کو سورج کی دھوپ نہیں لگنے دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا،
اللہ پل صراط سے گزرنے پر دیر نہیں لگنے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آنکھ جھپک کے کھلتی ہے اتنی دیر میں اللہ اس کو پل